बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा खामिस मिनहास। नाज़रीन, इस्लाम ने इंसानियत की खिदमत को इबादत करार दिया है। इसी जज्बे पर अमल करते हुए अल खिदमत फाउंडेशन इंसानियत की खिदमत कर रही है। नाज़रीन, सैलाब हों, कुदरती आफात हों, गरीबों, नादारों, मस्कीनों की मदद में ये इदारा सबसे आगे रहा है, पेश रहा है। नाज़रीन, अल खिदमत फाउंडेशन दुनिया का 7वीं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी रफ़ाई तंजीम है जो कि हर मुश्किल हालात में लोगों की मदद करती है। अभी पाकिस्तान में जो हालिया सैलाबी कैफियत है उसमें भी अल खिदमत लोगों की मदद कर रही है। वहाँ पर लोगों को डोनेशंस पहुँचा रही है, खुराक या इसके अलावा खैमे या दीगर सामान वहाँ पर पहुँचाने का काम कर रही है, जो कि लोगों की एहसन खिदमत है। नाज़रीन, अल खिदमत फाउंडेशन अभी तक 6 अरब का जो खतीर रकम है वो वहाँ पर ख़र्च कर चुकी है और लोगों को सामान या दीगर खाने पीने की अशिया वहाँ पर पहुँचा रही है। इसका क्या मैकेनिज़्म है, ये कहाँ से ऑपरेट होता है, कितने लोग इसे देख रहे हैं, कितने कैंप्स हैं और रोज़ाना की कितनी डोनेशंस इकट्ठी की जाती हैं, कितने इसके ट्रक्स सैलाब ज़दा इलाकों में पहुँचाए जाते हैं, ये आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। इस वक्त मैं अल खिदमत फाउंडेशन के हेड ऑफिस में मौजूद हूँ। आइए अंदर चलते हैं और ये तमाम आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर मुश्ताक मांगड़ साहब मौजूद हैं जो कि नायब सदर हैं अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में 60 से 70% हिस्सा जो है वो फ्लड की नज़र हो चुका है। आपने विज़िट भी किया है, पहले तो उन इलाकों का बताइए, आपने विज़िट किया, क्या देखा? बहुत शुक्रिया सामा भाई, एक तो हम आपके बेहद ममनून भी मशकूर भी कि आपकी वजह से हमारी बात दूर तक पहुंचती है। सबसे पहला जो इस सीज़न का डिज़ास्टर है ना, वो मई में हुआ है जब हसनाबाद के अंदर एक ग्लेशियर की वजह से एक पुल टूटा था हुनज़ा में। तो वहाँ पे अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने वहाँ पे टेंट विलेज कायम किया था, मैंने उसको विज़िट किया। फिर जून में बारिशें जब शुरू हुई और जुलाई के अंदर उनमें इजाफा हुआ तो सबसे पहला जो डिज़ास्टर होना शुरू हुआ है वो बलूचिस्तान के मशरक़ी इलाकों में, जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ, जिसमें जलमक्सी है, ये डेरा बुगटी वगैरह और ये सब इलाके, नसीराबाद, जाफराबाद है। और फिर इसके साथ साथ जो सिंध का मगरबी इलाका है जिसमें लाड़काना है, शदाद कोट है और ये जैकबाबाद वगैरह हैं। उससे भी पहले जो हुआ है वो ये हुआ कि सांगड़ के अंदर, सांगड़ से थोड़ा सा आगे जाएं तो एक गुजरी जगह है, तो वो उसको प्याला कहते हैं। तो जितना नवाब शाह से पानी वानी आया सारा वहाँ पे इकट्ठा हो गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ है डिज़ास्टर स्टार्ट हुआ है। असल में इस पानी से ना, पानी के 3 तरह से ये डिज़ास्टर डेवलप होता है। पहला डिज़ास्टर होता है कि जब शदीद बारिशें होती हैं और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में दूर दराज घर जो है ना वो कच्चे घर हैं, तो वो इतनी शदीद बारिशें होती हैं कि वो बारिशों से ही घर जो है ना वो टूट जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। दूसरा ये है कि जो हमारे यहाँ इन इलाकों में पहाड़ हैं, तो पहाड़ों के ऊपर जब बारिशें होती हैं तो कुछ पता नहीं होता कितना पानी इकट्ठा हो गया। तो पानी जब बाहर पहाड़ों से नीचे उतरता बड़े शदीद मोमेंटम के साथ आता है, फिर उसके सामने जो भी चीज़ आ जाए उसको तबाह करता है। तीसरा जो है जब हमारे दरिया ओवरफ्लो होते हैं, तो अभी तक जो सिंध में, शुमाली जनूबी पंजाब में और बलूचिस्तान में हुआ है, ये बारिशों और पहाड़ी नदी नालों की वजह से हुआ है। जो डिज़ास्टर दरिया का है वो अभी जो स्वात में आपने देखा, नौशहरा के अंदर 4 सदा में आया, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बड़ा एक 6 लाख किसी के करीब का एक डेला था, वो मतलब दरिया सखर से पार हो गया। तो दरिया की वजह से जो सैलाब है उससे हम बचे हुए हैं। जो कि 2010 में जो सैलाब था वो दरिया की वजह से सैलाब था। अब जब ये सैलाब आया तो सबसे पहला जो इशू बना वो ये कि रेस्क्यू कैसे किया जाए, लोगों को निकाला कैसे जाए। तो उसके लिए फिर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत के पास बहुत ट्रेन टीम है। हमारा एक जो 7 एरिया प्रोग्राम है उसके अंदर एक प्रोग्राम जो है ना हमारा डिज़ास्टर्स का है, उसमें हम ट्रेन भी करते हैं लोगों को लाशें निकालने का, और बहुत सारा रिस्पॉन्स सेंटर बनाते हैं, गाड़ियां हैं और 4 व्हील गाड़ियां भी हैं ताकि उन इलाकों में हम जा सकें। तो जैसे ही आए तो हम सबसे पहले तो रेस्क्यू करते हैं, जिस तरीके से भी वो लोगों को वहाँ से निकाल कर लाया जाए। फिर उनको सबसे दूसरी जो अहम चीज़ होती है वो 3 है। वो सबसे पहली उसमें चीज़ है कि हम उन्हें कोई शेल्टर दें, जहाँ पे वो कोई सरकारी इमारत या टेंट, या अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के पास हमेशा स्टॉक में टेंट रहते हैं, तरपालें रहती हैं और डिज़ास्टर में आने वाली चीज़ें हमारे पास स्टॉक्स में रहती हैं। तो हमने इमीडिएटली उनको मूव किया बलूचिस्तान के अंदर ताकि उन लोगों को टेंट, तरपालें और सब चीज़ें मिलें। ये पहला काम मतलब होता है रेस्क्यू के बाद।
फिर दूसरा ये कि उनकी खुराक है। खुराक भी दो तरह की है कि भी एक तो आपको पका पकाया खाना दें, जहाँ बारिश हो रही है, लकड़ी नहीं है, जला कैसे सकेंगे, बर्तन नहीं है, कोई देगची नहीं है, कोई तवा नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। तो वो हम अल्हम्दुलिल्लाह उनको शुरू किया। फिर उसके साथ साथ जब सेटलिंग हुई शुरू, तो हमने फिर राशन, खुश्क राशन जो दिया जिसमें है। और खुश्क राशन में भी दो तरह की चीज़ें, एक रेडी टू ईट है, मसलन चने हैं, खजूरें हैं, बिस्कुट हैं, ये वो खुश्क राशन है, लेकिन आप इसे इमीडिएटली खा सकते हैं। और उसके साथ आटा है या घी है, वो फिर आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। तीसरा समझ साहब जो अहम तरीन काम है ना, इन दो कामों में से हम ऑलमोस्ट निकल आए हैं। ये सेटल हो गई हैं चीज़ें, कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो गया। बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने रिस्पॉन्स किया, खुद पहुँचे, हमारे ज़रिए पहुँचे। ये सामान भी आप देख रहे हैं, कल 15 ट्रक यहाँ से निकले। तो फिर तीसरा काम जो है ना, वो बड़ा टेक्निकल है, वो मेरे और आपकी बस की बात है, वो मेडिकल एड है। मैं खुद दाजल में गया, वहाँ पे मेडिकल कैंप था। बेला में हमारा मेडिकल कैंप लगा हुआ था। जब हमने वहाँ पे दाजल में देखा, एक दिन में 400 पेशेंट था, और वो हर पेशेंट के आधे लोगों के पाँव में तो जूती नहीं थी, और बच्चों की तादाद औरतों की सबसे ज़्यादा थी। वो कीचड़ से निकल कर आए हुए थे, ऊपर से वो कई दिन से गंदा पानी पी रहे थे, तो वो गैस्ट्रो और पेट के मराइज, मतलब उसमें डिहाइड्रेशन, सारे काम जो है ना वो उनके साथ हुए थे। 4 डॉक्टर थे, वो डॉक्टरों की बेचारों की बात। अगले दिन फिर 300-400 थे, फिर अगले दिन 300-400 थे। तो अब तक हम सैकड़ों मेडिकल कैंप लगा चुके हैं, कहीं 1 दिन का, कहीं 2 दिन का, कहीं 4 का, कहीं 5 का। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सख्त तरीन ज़रूरत है वो मेडिकल एड की है। अगर हमने ये ना दी और कोई वबाई मर्ज़ मतलब फैल गया और फट पड़ा, तो हमारे लिए उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। फिर उसामा भाई आप ये देखें कि आपने एक बंदे को दवाई दी है कि तुम्हारा पेट ख़राब है, तुम दवाई लो, लेकिन वो शाम को फिर वही गंदा पानी पी रहा है, तो अब क्या करेगा वो? फिर वो दोबारा बीमार होगा। और इसमें ख़ास तौर पर ये बच्चों और ख़वातीन का जो मामला है वो ज़्यादा क्रिटिकल है। तो इस वक्त पूरी कौम से जो अपील है कि ये काम किया जाए। फिर इसके बाद रिहेबिलिटेशन का मसला है कि आप लोगों को मतलब ये कहते हैं कि ये अच्छा नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहली बात होती है कि किसी की जान बचाना। वहाँ पे कुछ 1200 से अबव बताया जा रहा है, ये से जानी नुकसान हो चुके हैं। अब जानी ख़तरा किस कदर है उधर? जानी खतरा जो है ना, ये 1200 में से मैक्सिमम जो हुए हैं ना जी, वो सिंध में डेथ हुई है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी जिन इलाकों में ये आया। बलूचिस्तान में कम हुआ क्योंकि पॉपुलेशन बहुत थोड़ी थी, बहुत दूर दराज लोग थे, तो इस वजह से कम हुआ। ये जो डेथ हुई है इसमें पानी से भी हुई है, सांप के काटने से भी हुई है, बीमारियों से भी हुई है। ये कोई एक रीज़न इसकी मतलब नहीं है। तो इस वक्त लाइफ थ्रेट जो है ना वो बीमारियों से है, पानी से नहीं है। एक तरह से पानी अब वापसी भी शुरू हो गई है, 2 हफ्ते 10 दिन से फर्दर कोई बारिशें नहीं हो रही, तो पानी जो है ना ज़ाहिर निकल भी रहा है। तो मेरी खुद भी बात हुई राजनपुर, तो उन्होंने कहा जी पानी का लेवल जो है ना वो डाउन हो रहा है। अगर फर्दर कोई बारिशें ना हुई तो ये अगले 15-20 दिन में लोग अपने घरों को जाने के काबिल हो जाए। इस वक्त थ्रेट जो है ना वो हमें मेडिकल की वजह से है कि कोई बीमारियाँ ना लग जाएँ। बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा कि क्या अल खिदमत के जो रज़ाकार हैं या ये जो इमदादी सामान है, उन तमाम सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाया जा रहा है डे फर्स्ट से आज तक? देखिए ना उसामा भाई, बात यह है ना कि भी इतना बड़ा डिज़ास्टर है। मसला ये है कि मैंने आपसे एक बात करता हूँ कि हमने 10,000 राशन तकसीम किए बलूचिस्तान में। अब वहाँ पे 34 ज़िला है, तो हर ज़िले को कितना आएगा? 300 आ जाएगा ना, ठीक है जी। अब वो 300 एक पूरा 300-400 किलोमीटर के फैला हुआ वो एक डिस्ट्रिक्ट है। तो आप ये कह सकते हैं कि भी मैं बिल्कुल आपको बहुत कंजर्वेटिव फिगर भी आपको दूँ तो हम 2-3-4% से ज़्यादा लोगों की खिदमत अभी नहीं कर सके, सब मिलकर भी। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं, मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, दाजल से कोई सुलेमान का जो पहाड़ है वो 40 किलोमीटर है, और इधर से तौसा शरीफ से लेकर रुझान तक को 300 किलोमीटर का फासला है। अब इस पूरे फासले के अंदर जो लोग निकले वो तो निकला है, बाकी मैंने देखा तो दूर तक पहाड़ और उसके दरमियान में सवाए समुंदर की और कोई चीज़ ही नहीं है, ना सड़क है ना कोई चीज़ है। अब वहाँ से लोग कॉल भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं कि अब मिलाने की, लेकिन आप जा ही नहीं सकते। अब आपको वहाँ जाने का सवाए बाई एयर कोई सिस्टम नहीं है। जब पानी डाउन हो जाए तो फिर कोई 4x4 व्हील से आप किसी तरीके से लेकर जाएं, लेकिन कितना ले जाएंगे, ये भी एक इशू है। तो आप ये समझें कि भी ये जितना भी कुछ कम हमने किया है
یہ بہت تھوڑی پاپولیشن کو ہم ایڈریس کر پائے ہیں، باوجود اس کے کہ ڈیزاسٹر کا جو حجم ہے وہ بہت بڑا تھا، ساری میگنیچیوڈ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا تھا، تو اس وجہ سے آپ یہ سمجھیں ہم کر تو رہے ہیں، لیکن یہ جو پورا کام کرنے والا ہے تو ابھی بھی بہت، ابھی تو ریہیبلیٹیشن شروع نہیں ہے کہ گھر جو ہے وہ کہتے ہیں 10,000 گھر کہتے ہیں 15، یہ سب ایسٹیمیٹ ہے. بھئی آپ اس جگہ گئے ہی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو پتہ لگے کہ اس کے جانور کتنے ضائع ہوئے ہیں، بچے کتنے مرے ہیں، عورتوں کو کتنا نقصان ہوا ہے. پھر عورتوں کے اپنے کوئی مسائل ہوتے ہیں، کوئی ڈیلیوری کیسز ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، کوئی بچے بیمار ہیں. تو یہ مطلب بلوچستان میں بھی ایسی حالت ہے. جی آپ ادھر گئے ہیں، کیا وہاں پہ جو امدادی سرگرمیاں الخدمت کی جانب سے ہو رہی ہیں اس سے آپ مطمئن ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو سچی بات یہ ہے کہ دو طریقے سے مطمئن کا لفظ ہے. ایک تو یہ کہ جو ہمارے بس میں تھا وہ تو ہم نے کیا ہے، یہ تو ہمارا اطمینان ہے. لیکن جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا یا کرنا چاہیے ہم سب کو مل کر، وہ نہیں ہو سکا. اگر اس اینگل سے دیکھیں تو میرا کوئی اطمینان نہیں ہے، اگر اس اینگل سے دیکھیں تو میرا اطمینان ہے کہ بھی ہم نے جو کچھ کیا ہے، جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے رضاکار الخدمت کے وہاں پر ڈیوٹی پر مامور ہیں؟ یہ دیکھیں نا، یہ تھوڑا سا کویشچن جو ہے نا بہت سبجیکٹیو کویشچن ہے. مثلا یہ کہ میں اب ہم بیلا میں گئے تو بیلا میں 8-8 9 6 7 7 فٹ پانی ہے اور آگے ایک گاؤں ہے. تو وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں وہ صبح 10 ہوتے ہیں، دوپہر کو 20 ہو جاتے ہیں، شام کو 10 ہوتے ہیں. تو وہ مقامی لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں. بہت کنزرویٹو سا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ ہم کو 20 سے 25 ہزار لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی کو پارٹ ٹائم کو فل ٹائم اس سارے کاموں کے اندر وہ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ بھی وہ بزی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ہم نے جہاں سے لوگوں کو رضاکار وہاں نہیں بھجواتے کیونکہ وہاں پہ رہنا، لینگویج وغیرہ صاحب مسئلے ہوتے ہیں. لیکن ہم مینجمنٹ کے بندے جو ہے نا یہاں سے ضرور بھجواتے ہیں، جو ان علاقوں میں جا کر ہماری اس کو مینج کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. اچھا، میڈیکل ایڈ الخدمت وہاں پہ کس قسم کی دے پا رہا ہے؟ ہم اس وقت 3 طرح کی بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں. ایک تو پیٹ سے ریلیٹڈ ہے، پانی سے ریلیٹڈ ہے، گیسٹرو کے مسائل ہیں. دوسرا اس کے ساتھ سکن ڈیزیزز ہیں جو سکن کی وجہ سے ہیں. اور تیسرا یہ کہ اگر وہ پہلے سے بیمار تھا تو وہ اس کی بیماری میں اضافہ ہو گیا، شوگر تھی، بلڈ پریشر تھا، یا خاص طور پر خواتین کے مسائل تھے، کوئی ڈیلیوری کے کیسز تھے، کوئی اور چیزیں تھیں. اور بچوں کے اندر مطلب ان کی جو فوڈ ڈیفیشنسیز ہے وہ بھی ایک، اب ہم ان کو دودھ بھی دینا شروع کیا، جوسز بھی دینے شروع کیے ہیں. کیونکہ وہ ڈیفیشنسی جو ہے نا بچوں کو تو بہت جلدی ہو جاتی ہے، بچوں کو ایک وقت کا کھانا نہ ملے دوسرے وقت تو بچے کے. تو یہ 3 طرح کی میڈیکل ایڈ ہم الحمدللہ وہاں پہ پہنچا رہے ہیں. ناظرین، اس وقت ہم الخدمت فاؤنڈیشن کے فلڈ ریلیف سیل میں موجود ہیں. یہاں پر کام ہو رہا ہے مسلسل، اس کی جو مانیٹرنگ کی جا رہی ہے ان علاقوں کی جہاں پر سیلاب کی صورتحال ہے. تو یہ آپ ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مستقل اور مسلسل کام کیا جا رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں فلڈ کی سرگرمیوں میں. اچھا، پہلے یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ یہ جو ریلیف سیل ہے اس میں کس قسم کا کام ہو رہا ہے، کیا کیا ادھر ہو رہا ہے؟ اچھا، عموماً جب کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے تو لوگوں کا خیال یہی ہوتا ہے کہ بس وہاں پہ پکا پکایا کھانا، راشن تقسیم، میڈیکل کی فیسلٹیز یا کچھ اس طرح. اچھا، اس کے بیک پہ ایک بہت بڑا ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے جو ایکچولی مانیٹر کرتی ہے جن ایریاز میں فلڈ آیا ہے کہ وہاں پہ سچویشن کیا ہے، کون سا ایریا کتنا متاثر ہوا ہے، وہاں پہ جو مقامی ٹیم ہے اس سے کوآرڈینیٹ کیسے کرنا ہے، سرویز کیسے کروانے ہیں، نقصان کا تخمینہ کیسے ہونا ہے، گورنمنٹ کے کون کون سے آفیشلز وہاں پہ جو NDMA ہے، PDMA ہے، پاکستان ریڈ کریسنٹ ہے، اوچا ہے، اس قسم کے ادارے وہاں پہ کتنے انوالو ہیں. اور اس سب کو ہم لوگ یہاں پہ یہ جو اس وقت آپ جہاں پہ موجود ہیں یہ فلڈ ریلیف سیل ہے. اور اس سیل کے اندر ہم لوگوں نے اسی قسم کی چیزوں کو مانیٹر کرنے کے لیے یہاں پہ ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو نہ صرف سچویشنل چیزیں دیکھ رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ جو ریسکیو کی الگ سے ایک ٹیم ہے. ریسکیو کے جو آپریشنز ہوتے ہیں اس کو یہاں سے جو کال سینٹرز پہ ہمارے کالز آتی ہیں اس کو نیچے کیسے کوآرڈینیٹ کروانا ہے. اس کے بعد پھر ریلیف کا کام کی بات کی جائے تو پھر اس میں ریجن وائز بھی الگ الگ ہے. جیسے یہاں رضوان بیٹھے ہیں تو اس وقت سندھ کو دیکھ رہے ہیں، اور دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی ساؤتھ پنجاب کو دیکھ رہا ہوگا، کوئی بلوچستان کو دیکھ رہا ہے، کوئی KPK کو دیکھ رہا ہے، کوئی گلگت بلتستان کو دیکھ رہا ہے. تو ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے ہر ریجن کے لیے. وہاں پہ جتنی بھی کوآرڈینیشن ہونا ہوتی ہے، وہاں پہ جو بھی ضروریات ہوتی ہیں، وہاں پہ جو کچھ بھی جانا ہوتا ہے اس کے اندر ایون جو ڈونرز کی انوالومنٹ ہوتی ہے، یہ جو ہماری ڈونر آرگنائزیشنز ہیں جو جیسے آغوش USA ہے، آغوش UK ہے، الخدمت جرمنی ہے، الخدمت یورپ ہے، جہاں پہ الخدمت خود رجسٹر ہے، اور اس کے ساتھ جو دیگر ادارے ہیں وہ جو بھی فنڈنگ کرتے ہیں ان مصیبت زدہ بہن بھائیوں کے لیے،
اس کو پھر ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے مینیج کرتے ہیں. اس کی رپورٹنگ کا ایک پورا میکنزم بناتے ہیں, اور ریجن سے کیسے, ڈسٹرکٹ سے کیسے, کب یہاں سے سامان جانا ہے, کون سی چیز پیک ہونی ہے, اس سب کو جو نیچے آپ ہمارا ویئر ہاؤس بھی دیکھ کر آئے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو کیسے ہم لوگ مینیج کرتے ہیں. تو اس سب کو ہم یہاں پر اس فلڈ ریلیف سیل کے اندر جو ہے وہ یہ ٹیم مانیٹر کر رہی ہوتی ہے. ہاشمی صاحب یہ بتائیں کہ لاہور میں کافی زیادہ کیمپس ہیں, اس کے علاوہ اور بھی علاقوں میں ہوں گے. مجھے بتائیے گا لاہور سے کیا روزانہ کی بنیاد پر امدادی جو ٹرک ہیں وہ ان علاقوں میں بھیجتے ہیں آپ؟ کل ہمارے 15 ٹرک صرف یہاں سے گئے ہیں. ابھی کوئی 35 ٹرک جو ہیں وہ منصورہ سے نکلے ہیں. یہ نہیں ابھی سے کوئی 2 گھنٹے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں. تو یہ تو صرف لاہور کی بات ہو گئی ہے, لیکن روزانہ کی بنیاد پہ ملک بھر میں جو سیٹلڈ ایریا ہیں, بڑے شہر ہیں, چھوٹے شہر ہیں, وہاں سے جو ہمیں ان کائنڈ ڈونیشن کلیکٹ ہو رہی ہے, یا جو ہم لوگ ایک پلان کر کے جو ڈونیشنز کے لیے چل رہے ہیں, راشن ہو, خیمے ہوں, ترپال ہو, میڈیسنز ہوں, یا ہائیجین کٹس ہوں, یا جو بھی وہاں پہ ضروریات ہیں, اس کی ہم لوگ یہاں جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے بڑے ریلیف کیمپ میں اکٹھا ہوتا ہے. اس کے بعد وہاں پہ والنٹیئرس کی ٹیم اس کو ان لوڈ کرتی ہے. ہم اس سارے سامان کو دیکھتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی نے کوئی ایسا سامان دیا ہے جو قابل استعمال نہیں ہے, جیسے کوئی کپڑے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے, اس کو الگ کرتے ہیں, ان کو ایک خوبصورت اچھے پیکنگ کے اندر پیک کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ٹرکس کے اوپر لوڈ ہو کے وہ بلوچستان میں, سندھ کے افیکٹڈ ایریاز میں, جنوبی پنجاب کے افیکٹڈ ایریاز میں, اور KPK کے افیکٹڈ ایریاز میں جاتا ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ چندہ جو لوگ فنڈ وغیرہ دے رہے ہیں یہ سیلاب زدہ جو افراد ہیں ان کے لیے, تو لاہور میں یہ بتا سکتے ہیں, کوئی ایسٹیمیٹ دے سکتے ہیں کہ جو کتنے پیسے روزانہ کے لاہور صرف اکٹھے کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ابھی ہم لوگ انشاءاللہ اوبویسلی جب یہ سارا پروجیکٹ کلوز ہوگا اور ہم لوگ تب ایک بڑی کانفرنس کریں گے, اناؤنس کریں گے اس کو. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے اس کے اندر ہم فگرز میں نہیں پڑتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جتنا بڑا یہ ڈیزاسٹر ہے اور جتنی زیادہ ضروریات ہیں لوگوں کی, جتنا نقصان ہوا ہے, اس کے مطابق تو 2005 کے بعد ہم لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایک قوم نظر آ رہی ہے ہمیں. گلی محلوں کی بنیاد پہ نوجوان جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی ریلیف گوڈز اکٹھا کر رہے ہیں. الخدمت کے ہی آپ دیکھیں تو ہر چوک چوراہے میں آپ کو ریلیف کیمپ نظر آئیں گے, اور اس کے بعد ڈونیشنز آ رہی ہیں. ہم الحمدللہ چونکہ گراس روٹ لیول تک کام کرتے ہیں تو آپ کو نیشنل, انٹرنیشنل, ڈیجیٹل ہر جگہ پہ الحمدللہ الخدمت کے رضاکار کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک بات میں آپ کے چینل کے توسط سے ضرور لوگوں تک پہنچانا چاہوں گا کہ جو بھی انڈیویجولی کام کرنا چاہتا ہے یا آرگنائزیشنل لیول پہ کرنا چاہتا ہے, اس بات کی تسلی ضرور کر لیں کہ جو امانتیں لوگ آپ کو دے رہے ہیں وہ حقداروں تک پہنچے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کچھ ایسے کیسز بھی ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں کہ لوگ ظاہر ہے اپنے ایک پیشنیٹ ہو کے جذبے کے تحت جو ہے وہ افیکٹڈ ایریاز میں جاتے ہیں, لیکن سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے جو کچھ گروہ ہیں یا کچھ ایسے لوگ جو ہمیشہ اس اپرچونٹی کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, انہوں نے اس سے جو ہے وہ سامان چھینا ہے, ان کو یرغمال بھی بنایا, ان کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی. تو اگر آپ کسی ایسی ٹرسٹ ورڈی آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کریں یا اس سے مل کے اس کے ساتھ پلان کر کے کوارڈینیٹ کر کے اگر آپ ان افیکٹڈ ایریاز کے اندر جائیں تو میرے خیال میں یہ ایک زیادہ بہتر پریکٹس ہوگی. اور نیچے جو سب سے بڑی ایک جس چیز کی ضرورت ہے وہ کوارڈینیشن ہے. اگر ایک جگہ ڈپلیکیشن ہو رہی ہے یا 3 دفعہ 4 دفعہ ایک ہی جگہ پہ سامان جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے, تو وہ جو اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا سڑک تک آنا بھی مشکل ہے, ان کے پاس کنوینس نہیں ہے, رستے کٹے ہوئے ہیں یا ان تک پہنچنا مشکل ہے, تو آسان کام کی بجائے میں تو یہ درخواست کروں گا کہ آپ اس مشکل کام کو چنیں, کیونکہ ان لوگوں کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ لوگوں کی کیا رسپانس دیکھتے ہیں جو کہ اب عطیات دے رہی ہے پیسے کی صورت میں یا دیگر خوراک کی صورت میں, ٹینٹس کی صورت میں, یہ ذرا میں بتائیں. دیکھیں اسامہ, اس وقت جو ملکی اکانومی کی سچویشن ہے وہ تو سچی بات ہے اچھی نہیں ہے, اور اس سیلاب نے تو مزید کمر توڑی ہے. لیکن جو خوشائن بات ہے جو ہمیں اس آخری 1 مہینے میں جو ہم لوگوں نے آبزرو کیا ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی ناگہانی آفت آتی ہے,
تو اس قوم کا ہر فرد جو ہے وہ اپنی کیفیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق جو ہے وہ مدد کرتا ہے. ابھی جو بڑی خوبصورت کچھ کہانیاں جو ہیں وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں تک پہنچی کہ وہ ہمارا یہیں لاہور کے اندر ایک کیمپ تھا جہاں ایک کچرا چننے والا بچہ، پالش کرنے والا بچہ جو ہے وہ روزانہ آتا تھا اور وہ 50-60 روپے، 70 روپے، 80 روپے وہ الخدمت کے کیمپ میں ہی دیتا تھا. ہم نے وائس نیوز نے اسٹوری کو بھی کور کیا. ایگزیکٹلی وہ وہاں آتا تھا. تو اب یہ اس طرح کے جو بچے ہیں، جب یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے اس کی منتھلی یا روزانہ کی وہ کتنے کما لیتا ہوگا، لیکن اگر وہ بھی یہ جذبہ رکھتا ہے کہ نہیں مجھے اپنے مصیبت زدہ بہن بھائیوں کے لیے کچھ خرچ کرنا ہے یا مجھے عطیہ کرنا ہے، ڈونیٹ کرنا ہے، تو آپ سوچئے کہ یہ کتنا خوبصورت پیغام ہے. اور ضروریات تو ظاہر ہے ابھی بہت زیادہ ہیں. ابھی ریہیبلیٹیشن کا پورا کام رہتا ہے. ان لوگوں کا جو لائف سٹاک ہے وہ بہہ گیا ہے. ان لوگوں کی جو زمین تھی، ایگریکلچر کے معاملات جو تھے وہ بھی بہت نقصان ہوا ہے. انہیں زمین تیار کرنا، بیج کے لیے، کھاد کے لیے بہت سارا ابھی پیسوں کی ضرورت ہے. انہیں اپنا گھر تعمیر کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. تو ریہیبلیٹیشن فیز تو بھی رہتا ہے. اور لیکن شکریہ ان ڈونرز کا جنہوں نے اس ریلیف ایکٹیویٹیز کے اندر بھی الخدمت کا ساتھ دیا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب ہم ریہیبلیٹیشن کا کام شروع کریں گے تب بھی وہ بڑھ چڑھ کر اس میں احتیاط دیں گے. ہاشمی صاحب بتائیے گا کہ الخدمت کافی زیادہ کام کر رہی ہے، مزید کتنی دیر تک اور الخدمت ایسے ہی اپنی سرگرمیاں وہاں پر جاری رکھے؟ دیکھیں ابھی تو ریلیف ایکٹیویٹیز ہی ختم نہیں ہوئی. اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابھی ریہیبلیٹیشن کا پورا ایک فیز رہتا ہے، تو اس میں مہینوں لگ سکتے ہیں. اور ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ کم از کم 2 سے 3 ماہ جو ہے وہ یہ مزید سلسلہ رہے گا. اور اللہ نہ کرے کہ کوئی تب تک الخدمت دیکھیں 2010 کا سیلاب تھا تو ہم سب سے پہلے ہم لوگوں نے کام شروع کیا تھا اور سب سے اینڈ تک جو ہے وہ ہم لوگ کام کرتے رہے. باقی ادارے ظاہر ہر ایک کی اپنی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، اسپیشلٹی ہوتی ہے، وہ اس کے مطابق جو ہے وہ ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں. لیکن الخدمت کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جب سب لوگ کام کر کے ختم ہو جاتا ہے تو ہم تب بھی فیلڈ کے اندر نظر آتے ہیں ریہیبلیٹیشن کے فیز میں. وہ وہاں کے گھروں کی تعمیر کا معاملہ ہو، مساجد جو ہیں وہ دوبارہ سے اثر نو ان کو ریہیب کرنا ہو، واٹر چینلز کو ریہیب کرنا ہو، سکولز کے اندر کوئی بچوں کے تعلیم کے لیے کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہو یا کمیونٹی سروسز سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہوں، تو اس میں ہم پہ پریورٹی کے اندر جو ہے وہ ڈیزاسٹر ایریاز جو ہیں وہاں پہ ہم لوگ اپنی، کیونکہ وہ پہلے ہی بیچارے بڑے دکھیارے ہوتے ہیں تو انہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ آئیں اور ان کو دوبارہ سے ان کے زندگی میں آگے لے جانے میں مدد کریں. ہاشمی صاحب آخر میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ آخر یہ ایک بہت بڑا سیل ہے ادھر، بہت سارے ایسے مناظر ہوتے ہیں، ایسی آپ کے پاس ویڈیوز آتی ہیں، ایسی فوٹوز آتی ہیں جو کہ انسان دیکھ کے انہیں دیکھ نہیں سکتا، انسان آبدیدہ ہو جاتا ہے. کیا آپ نے بھی ایسی کوئی ویڈیوز، فوٹوز یہ سیل نے دیکھی اور یہ تمام یعنی لوگ جو ہیں وہ آبدیدہ ہو گئے، ایسے کچھ ہمیں شیئر کی؟ انسان اور ایموشنز یہ تو ساتھ ساتھ ہیں. ظاہر ہے لوگ کام کرتے ہیں یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ، ایسی کہانیاں بہت ساری مطلب یہ تصاویر کی صورت میں، ویڈیوز کی صورت میں آتے ہیں. لیکن سچی بات ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ڈیزاسٹر میں کام کرتے ہوئے، کچھ نئے لوگ جو ہیں وہ زیادہ جلدی ایموشنل ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا حال جو ہے وہ ڈاکٹر کی طرح کا ہوتا ہے کہ جس نے روز آپریٹ کرنا ہے، روز ہی کوئی نہ کوئی سرجری کرنی ہے، تو اس کے اندر اب ہم ہر اس میں ایموشنل ہو جایا کریں گے تو ہم اپنا کام کیسے کریں گے؟ اوبویسلی انسان ہے، بڑا کچھ تصاویر، کچھ مناظر دیکھ کے بڑا دل پسیجتا ہے. سچی بات ہے سائیکلوجیکلی اس کے بڑے ایک گہرے افیکٹ ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ ذرا اس میں سنبھل کر یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم، چونکہ ہمارا بڑا مشن یہ ہے کہ ہم نے اپنے ان مصیبت زدہ بہن بھائیوں تک مدد پہنچانا ہے، تو وہ اس کے لیے ہم پھر جو بھی اپنی ایک ایفرٹ ہوتی ہے، جو بھی انرجیز ہوتی ہیں، اس کو یہاں پہ 100% جو ہے وہ لگاتے ہیں تاکہ ہم اپنی انرجیز کا اچھا استعمال کر سکیں، ان لوگوں تک پہنچ سکیں. اور یقیناً ایسا ہی ہے ناظرین کہ جو الخدمت ہے انہوں نے ہر جو قدرتی آفت ہو، ہر کوئی پریشانی جو عوام پہ ہو، پاکستانی عوام پر ہو، وہ وہاں پر پہنچتے ہیں، انہیں امداد دیتے ہیں، ریسکیو کرتے ہیں.
ہیں, سیلاب ہو یا دوسری کیفیات ہوں جس پہ انسانی المیہ جنم لے, ان میں الخدمت آپ پیش آپ انہیں دیکھتے ہیں. اس وقت آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بالکل جو فلڈ ریلیف جو سیل ہے, یہاں پر لوگ محنت کر رہے ہیں اور یہ ان سے رابطے میں ہیں, اور جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ بھی ان کی جاری ہیں. یہ یہاں پر بیٹھ کے مانیٹر کرتے ہیں. آج ہم نے اس پروگرام میں آپ کو یہ سارا سیل دکھایا ہے, اور جو پی آر او صاحب ہیں الخدمت کے, ان سے بات کروائی ہے. یہ چلتا رہے گا آخری شخص کی آباد کاری تک, یہ جو خدمت کا عمل ہے یہ چلتا رہے گا. یہاں پر اپنے میزبان اسامہ خامس منہاس کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں. اللہ حامی و ناصر.